17واں عام سوال جو اکثر غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اسلام میں آپ مسلمان موت کے بعد زندگی کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں علم دیتی ہمیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے، تقریباً 80% جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے، آج سائنس اسے 100% تسلیم کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کس طریقے سے کائنات قائم ہوئی، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 80% جو ہمیں معلومات ملتے ہیں قرآن میں سے، اگر ہم سائنس کے ذریعوں سے پرکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 100% صحیح ہے، باقی 20% ڈاؤٹ فل ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہے، ہو سکتا ہے غلط ہے۔ اس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہے۔ کچھ چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ابھی اتنی ایڈوانسڈ نہیں ہے، اتنے آگے نہیں پہنچی کہ وہ اس قرآن مجید کے آیت پہ کچھ کہہ سکے۔ تو 80% قرآن مجید کا تقریباً 100% صحیح ہے، 20% ڈاؤٹ فل، نہ صحیح نہ غلط۔ تو میری منطق، میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں نہیں پتا کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی۔ اٹ از ناٹ اے بلائنڈ بلیف، یہ اندھ وشواس نہیں ہے، یہ وشواس ہے منطق کے بل پر، بیسڈ آن لاجک۔ اور اس 20% میں سے ایک چیز ہے موت کے بعد زندگی۔ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ موت کے بعد ہے زندگی۔ دوسرا طریقہ لوگ کو بتانے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی ہے وہ یہ ہے، سپوز مثال کے طور پہ، اگر میں مثال کے طور پہ یہ ثابت کرنے کے لیے، موت کے بعد زندگی کو ثابت کرنے کے لیے، اونلی ہائپوتھیٹیکل، مثال کے طور پہ میں ایک ناستک ہوں اور میں ایک اسمگلر ہوں، دنیا میں سب سے بڑا اسمگلر، سب سے طاقتور اسمگلر، سب سے طاقتور چور، لیکن میں لاجیکل ہوں، میں سائنٹیفک ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں سائنس کے بنیاد پر کرتا ہوں اور منطق کے بنیاد پر کرتا ہوں۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے جو یہاں ہیں، ایک آسان سوال، چوری کرنا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہاں بڑے مجمع میں ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، یہاں کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں ہے، ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے، یہاں ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے۔ سب لوگ مانتے ہیں کہ چوری کرنا بری بات ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی مثال کے طور پہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک ناستک ہوں، مثال کے طور پہ، الحمدللہ مانتا ہوں اللہ میں، لیکن مثال کے طور پہ اگر میں ناستک ہوں اور میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں دنیا میں، سب سے طاقتور چور ہوں، سب سے بڑا اسمگلر ہوں، لیکن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں، میں منطق میں مانتا ہوں، میں لاجک میں مانتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لگتے ہیں اس مجمع میں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ صرف مجھے ایک وجہ بتاؤ، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک وجہ بتاؤ کہ چوری کرنا میرے لیے برا کیوں ہے، اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں سب سے بڑا چور ہوں، سب سے طاقتور اسمگلر ہوں، سب سے پاورفل ہوں، اور میں لاجیکل ہوں۔ ایک وجہ صرف بتاؤ، 1 2 3 نے، منطق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے۔ میں اندھ وشواس میں نہیں مانتا ہوں، سنی سنائی بات میں نہیں مانتا ہوں، منطق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، لاجک کے ذریعے ایک وجہ صرف مجھے بتاؤ
کہ چوری کرنا بری بات ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. آپ میں سے کوئی اتنے لوگ سب لوگ کہہ رہے تھے بری بات ہے بری بات ہے. مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ میرے لیے بری کیوں ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. کیا پولیس پکڑ لیں گی؟ بھائی صاحب بولتے ہیں پولیس پکڑ لیں گی. بھائی صاحب میں سب سے طاقتور چور ہوں. پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں, دے آن مائی پے رول, میں ان کو ہفتہ دیتا ہوں. کوئی پولیس مجھے نہیں پکڑیں گی. عام چور ہوئے گا تو پولیس پکڑیں گی. میں بہت طاقتور چور ہوں. پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں. آپ ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں چوری کرنا بری بات ہے اور میں چھوڑ دوں گا. تکلیف ہوئیں گی. میں جس کو چوری کروں گا اس کو تکلیف ہوئیں گی. جس سے میں چوری کرتا ہوں اس کے لیے بری بات ہے, میرے لیے کیا بری بات ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بری کیوں ہے وہ کہیے. جس سے میں چوری کرتا ہوں چاہے لاکھ روپیہ ہو اس کے لیے برا ہے, میرے لیے تو اچھا ہے نا. میں نئی گاڑی خرید سکتا ہوں, اچھی گھڑی خرید سکتا ہوں, اچھا بنگلہ خرید سکتا ہوں, دنیا میں گھوم سکتا ہوں. اگر میں چوری کرتا ہوں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تو میرے لیے تو اچھی بات ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بتائیے مجھے میرے لیے کیوں بری ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. حرام کی کمائی, یا بھائی صاحب نے بولا حرام کی کمائی, یہ کدھر لکھا ہے حرام کی کمائی؟ میں نے کہا منطق کے ذریعے بتاؤ, لاجک کے ذریعے, سائنس کے ذریعے. میں سائنس کی کتاب پڑھا ہوں, کدھر بھی سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے. آپ مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں غلط ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. ایک وجہ, 2 نہیں 3 نہیں, منطق سے یا سائنس کے ذریعے ایک وجہ بتاؤ کیوں غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. بھائی صاحب بہت دور ہے, سننے میں نہیں آئے گا. چور ہے, لوگ مجھے چور بولیں گے. ارے چوری کرنا تو اچھی بات ہے نا, تو میری تعریف کریں گے, اچھا لگے گا مجھے. اگر لوگ مجھے چور بولیں گے, میرے نزدیک چوری کرنا اچھی بات ہے, تو میری تعریف کریں گے. کرنے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ لوگ جب میری تعریف کر رہے ہیں آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ کسی شخص نے کہا کہ کوئی میری چوری کرے گا. بھائی صاحب میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. میرے پاس 100 باڈی گارڈز ہے اسٹیج کے پیچھے کھڑے AK-47 کے ساتھ. میں دوسرے کی چوری کر سکتا ہوں, میں سب سے طاقتور ہوں, میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ, ابھی آپ کے جوابات ختم ہو گئے, لیکن کیونکہ میں اکثر یہ پریکٹس کرتا ہوں اور بھی سوالات آتے اور بھی جوابات آتے. کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ چوری کریں گے, اگر آپ چوری کریں گے آپ کے کانشینس کو بائٹ ہوئے گا. آپ کا جو کانشینس ہے, ایمان, ضمیر, ضمیر میرے دوست کا نام بھی ہے, آپ کا ضمیر گوارے گا نہیں. میں نے کہا میرا ضمیر مبنی ہے منطق پہ اور سائنس کے. میرا ضمیر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے, میں سائنٹیفک آدمی ہوں. آپ کا ضمیر کہتا ہے آپ مت چوری کرو, میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس کے بنیاد پہ چوری کرنا غلط نہیں ہے. آپ کا ضمیر ہوتا ہے آپ مت کرو, میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس اور منطق کے حساب سے چلو. کوئی کہے گا یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کس نے لکھا یہ کتاب انسانیت؟ میرے لیے تو اچھی بات ہے, میں چوری کر سکتا ہوں, گھومنے جا سکتا ہوں, بنگلہ خرید سکتا ہوں, گاڑی خرید سکتا ہوں, کیا بری بات ہے؟ منطق کے ذریعے یہ ثابت کرنا مشکل ہے. ابھی ہم اپنا سائڈ ادلا بدلی کرتے ہیں, بدلتے ہیں. آپ وہ ہے ناستک مثال کے طور پہ, چور یا بڑے ڈاکو, اور میں ایک مسلمان ہوں, چھوٹا سا دائی ذاکر. میں مانتا ہوں, میں اگر کہوں گا اس سے کہ پولیس پکڑیں گے, وہ کہیں گا پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں. آپ کی کوئی چوری کریں گا, وہ کہیں گا میرے کوئی چوری کر ہی نہیں سکتا ہے, میرے پاس 100 باڈی گارڈ ہے. کوئی کہیں گا ارے وہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ کہیں گا اس کو تکلیف ہوتی ہے, ہون دو, مجھے تو فائدہ ہے تو میں چوری کروں گا.
میں کہوں گا کہ آپ کا ضمیر نہیں گوارے گا، میرا ضمیر تو کہتا ہے منطق کے حساب سے چلو. یہ جو بھی آپ اس سے کوشش کریں گے ثابت کرنے کے لیے، ممکن ہی نہیں کہ عام منطق اور عام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ثابت کر سکے کہ چوری کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا سہارا لیں گے، اور سب سے پہلے کانفرنس میں تقریر کیا تھا، از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں ثابت کیا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود، اور سائنس کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، قرآن سائنس کے اوپر ہے، قرآن کے ذریعے کیونکہ وہ ڈاکو سائنس میں مانتا ہے، میں قرآن کے ذریعے سائنس کی مدد لیتے ہوئے اس ڈاکو کو یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مثال ایک ہی دوں گا، نہیں تو اس کے اندر ہی پوری تقریر ہو جائیں گی. میں اس سے پوچھوں گا یہ کائنات وجود میں کیسی آئے؟ تو وہ جو ڈاکو ہے، چور ہے، کہیں گا کہ بگ بینگ کے ذریعے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ایک گولا تھی، اٹ واز پرائمری نیبولا، ایک دھماکہ ہوا، اس کے ذریعے گیلیکسیز آئے، ستارے، چاند، سورج اور یہ زمین. تو میں کہوں گا یہ کب پتا چلا آپ کو؟ وہ کہیں گا 40 سال پہلے. میں اس سے کہوں گا یہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ وہ دیکھتے نہیں وہ لوگ، کافر لوگ، کہ یہ کائنات کیسے وجود میں ہیں. یہ ایک پرائمری نیبولا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانتا رتقا ففتقناہما اسے علیحدہ کیا. وہ جو آپ بگ بینگ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے ایک نٹشل میں، ایک آیت میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. یہ 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا اور سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، بایولوجی، زوالوجی، جیولوجی، باٹنی، ایسٹرونومی، ایمبریولوجی، آخر میں اسے قبول ہی کرنے پڑے گا کہ اس قرآن کا جو لکھک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلا میں ثابت کروں گا اس چور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر اسے پتہ لگے گا سب سے طاقتور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب میں ثابت کر لوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود اور سب سے طاقتور اللہ ہے، پھر میں پوچھوں گا اگر کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، اگر کوئی تمہارے ساتھ، اگر تمہارے گھر کے خواتین کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا تو آپ انصاف نہیں چاہیں گے؟ وہ کہیں گا بے شک ہم چاہیں گے، ہر انسان چاہیں گا کہ انصاف ہو. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چور لوگ ہیں، کچھ چور لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس کے ذریعے، بٹ ہزاروں چور ہیں جو عیش کر رہے ہیں، اچھی زندگی بتا رہے. ہزاروں اسمگلر ہے تو غلط کام کر رہے، اچھی زندگی بتاتے، مر جاتے. دنیا میں تو عیش و آرام سے جیتے، تو انصاف کدھر؟ اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ حق پر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% انصافی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، کچھ انسان، ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے، ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں، رشوت دے رہے، پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو تمہارا اللہ سبحانہ و تعالی کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی. الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے.
اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکیں گی، ہر نفس موت کو چکیں گی۔ اور جو آخری فیصلہ، جو مکمل فیصلہ ہے وہ یوم الدین میں، وہ آخرت میں۔ اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور آنکھ سے بچ جاتا ہے، وہ انسان اس زندگی میں سفلتا پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے، ورنہ یہ زندگی ایک فریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت میں سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 185 میں کہ جو پورا حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن پہ، قیامت کے بعد، آخرت میں، وہ مالک یوم الدین ہے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سزا یا کچھ ریوارڈ، کچھ اجر آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے، کچھ ملیں گا آخرت میں۔ دونوں کو جوڑ کے جو مکمل فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، وہ ملیں گا آپ کو آخرت میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے اور اس زندگی میں وہ عیش و آرام سے جیتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو اس زندگی میں سفلتا پا لیا، کامیابی پا لیا، لیکن یہ زندگی آخرت کی زندگی کے حساب سے بہت کم ہے۔ ایک انسان عام طور پہ کتنے سال جیتا ہے؟ 50 سال، 60 سال، کوئی مرتا ہے 20 سال کی عمر پہ، کوئی 50، کوئی 90، کوئی 100، عام طور پہ 50 سے 60 سال ایوریج ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 0.00001% بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہاں بچ جاتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا فیصلہ۔ مان لو ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا، 60 لاکھ یہودی کو مارا۔ He incinerated 6 million Jews۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے، آج کا جج، آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے؟ جو انسان نے 60 لاکھ انسانوں کی ہتیا کی، انہیں جلایا، آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے؟ میکسیمم، سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے۔ اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ، باقی 59,99,999 لوگ کا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیر آر پین ریسیپٹرز چمڑی میں ہیں، جب پین ریسیپٹر جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں۔ اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے، ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے، اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہیں، اٹ از سپرفیشل برن، اوپر سے جل گیا ہے۔ اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اٹ از اے ڈیپ برن، اس کے پین ریسیپٹر جل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جتنی بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے 60 لاکھ بار ہٹلر کو جلا سکتا ہے، چاہے تو 60 لاکھ بار نہیں 6 کروڑ ٹائم جلا سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہم انہیں سزا دے ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، اسے خدا میں پہلے ماننا چاہیے، لیکن
صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے، خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کہاں ملیں گی؟ خدا میں ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے، کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے، ڈاکہ ڈالنا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے۔ اسی لیے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، یہ صرف آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 16واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33 اور کئی آیتیں ہیں۔ لیکن جو دو اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل، دگنا۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا، اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6، اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3۔ لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6۔ یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں، جو آپ کے بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں، اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں۔ جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کے بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں، اور 1/8 اگر بچے ہیں، اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ آیت کمپلیٹ ہوتی۔ عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6، اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو، اور کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6۔ مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے، کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے، لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا۔ مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے، بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس خواتین کے شوہر، اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد۔
ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ، بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ. لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر. وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000 اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ، نہ خود کے معاشی حالات پر. تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں، یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کرے. تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں. اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں. 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے اسلام کے متعلق، سب سے عام سوال 18واں وہ یہ ہے، اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے. اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے. پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے. ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ
جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا ہے علماء دین کا، اماموں کا ہم عزت کرتے ہیں. اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو. اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے. اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے. اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے. کوئی کہیں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی مجموع نمبر 3 حدیث نمبر 4579 کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں there will be 73 sects، 73 فرقے ہوں گے. اور ایک حدیث ہے ترمذی کی جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول کون لوگ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو میری بات مانتے ہیں اور اس جنریشن کی جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے. تو وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی بات پہ مانتے ہیں وہ لوگ جنت جائیں گے. تو اسلام میں فرقے بنانا غلط ہے. 19واں عام سوال جو غیر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے مسلمان دہشت گردی کرتے، مسلمان چوری کرتے. کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے. اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے. جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں. میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا. کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those the exemplary Muslim. وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے، اسلام کا کہنا نہیں مانتے، اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے. اور اب اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب رپورٹس آتے، جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کرتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما بامبنگ جب ہوا تھا، جو سب سے خطرناک اٹیک 9/11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا، اس سے 150 سے زیادہ لوگ کی ہتیا ہوئی تھی. ہیڈ لائنز تھا پیپر میں، مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 2 امریکن سولجرز اس کے ذمہ دار تھے. پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں، بعد میں وہ نیوز غائب. اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے، پکڑا جاتا ہے، دوشی تھا کرسچن، ایک بار 2 بار نیوز میں آتا ہے وہ نیوز غائب. ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے کہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال کی لڑکی سے شادی کیا. ہیڈ لائنز. دوسری نیوز 50 سال کا غیر مسلمان 6 سال کی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر، آتا ہے نیوز بریف میں. نیوز بریف، چھوٹا سا آرٹیکل. تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو اس طریقے سے غیر مسلمان کا ذہن بنتا ہے. اور جیسے میں کہا کہ دے پک اپ دا بلیک شیپس آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹری دا ایگزمپلری مسلم. وہ ایسے مسلمان کو چنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے. اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں، سب سے بہترین ہے کہ جانیں اسلام کی بنیادی کتاب سے، قرآن اور صحیح حدیث سے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار ہے 600S 2011 ماڈل،
2011 کی ماڈل ہے. آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے. اس کار میں اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کسے قصوروار ٹھہرائیں گے؟ کار یا ڈرائیور؟ ڈرائیور. آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی ہے تو اس کے اسپیسیفکیشن دیکھو. اس کا گیئر ریشو کیا ہے، اس کا پک اپ کیا ہے، اس کا فیول ایوریج کیا ہے، اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے، کتنے ایئر بیگز ہے. پھر آپ کو پتہ لگے گا وہ کار کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن حدیث پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. اگر آپ کو ایکچولی ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے تو آپ اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کار کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی، سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. 20واں عام سوال، آخری عام سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکھاتے ہیں. اکثر مذاہب سکھاتے اچھی بات، تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب مذہب سکھاتے اچھی بات، تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، میں مانتا ہوں کہ اکثر مذہب جو بنیادی بات ہے وہ انسانوں کو اچھی سکھاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی بات سکھانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. مثال کے طور پہ سارے مذاہب سکھاتے کہ چوری کرنا غلط ہے. ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے. تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوری ہی نہ ہو. اسلام کا ایک ارکان ہے زکوٰۃ، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے اسے ہر سال، ہر قمری سال اسے 2.5% غریبوں میں بانٹنا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے، غربت دنیا سے مٹ جائیں گی، ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا. اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹو. غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا آج کی تاریخ میں 21 سینچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، کتنا بے درد مذہب ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے جہاں یہ قانون نافذ کیا گیا، یہ قانون جو فالو کیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. میں سعودی عربیہ الحمدللہ 50 بار سے زیادہ جا چکا ہوں، ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے، ہوں گے، کٹے ہوں گے، لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا غیر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے تعلیم یافتہ ملک، ایک ایڈوانسڈ، ہم سمجھتے موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ ملک یو ایس اے. آپ جانتے ہیں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے، اگر ٹاپ 10 لیں گے آپ سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے، ٹاپ 10 میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یو ایس اے میں اسلام کی شریعت نافذ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہو وہ 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی
وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. عام سوال، جواب آسان. آپ شریعت کو نافذ کریں گے، فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے، اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوری ہے، وہ سعودی عربیہ میں. اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے یا انٹیلیجنٹ ہے، کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے. اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی، ہاتھ کاٹنا بند کریں گی، تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھی باتیں سکھانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے. اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنا، عورت کو چھیڑنا، زنا بالجبر غلط ہے، حرام ہے. ہندوازم کہتا ہے، کرسچینٹی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھیڑنا، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو. اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا مومنات سے، مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو، اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو، اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے، جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے، بڑی لسٹ ہے جو قریب رشتہ دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے. عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے. آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے. تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو. پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے، تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے.
قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے، جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے۔ میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر دو بہنیں تو یکساں ہے، ٹوئنز ہے، جڑواں بہنیں یکساں دکھتی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں ہے، اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے، مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر، اور ایک بہن پہنتی ہے اسلامک حجاب، سارا شریر ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن کلوتھس، منیز، شارٹ اسکرٹ اور شارٹ منی، اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر، اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی لڑکی کو چھیڑیں گا؟ کون سی بہن کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن کلوز پہن رہی ہے؟ ویسٹرن کلوز، مغربی لباس۔ آسان سوال، آسان جواب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھانکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھیڑے۔ اس کے بعد اسلامک شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اسلام میں اس کی سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے، بے درد مذہب ہے۔ لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں سے، اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں، کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجب کرتا ہے، اور اگر اس بلاತ್ಕಾರ کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزائے موت۔ کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا کے ماروں گا۔ تو یہ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، آپ کہتے سزائے موت۔ دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے، بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے، آپ کہتے سزائے موت ایک دم خطرناک سزا ہے۔ کیوں؟ ڈوگلے پنا کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، سب سے ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یو ایس اے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس آف 1990، ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس سن 1990 میں کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس کہ ہر روز 1756 ریپ ہو چکے ہیں۔ اگر 1996 کی اسٹیٹسٹکس کے حساب سے، نیشنل کرائم انویسٹیگیشن بیورو کے حساب سے، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، وہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز 2713 بلاत्कार ہوئے آن ایوریج ان یو ایس اے۔ 1990 میں 1756، 1996 میں 2713۔ ہو سکتا ہے یو ایس اے کے لوگ ذرا مرد بن گئے۔ اور ابھی 2008 کی اسٹیٹسٹکس کہتی ہے، انویسٹیگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو رپورٹڈ 1,25,910۔ سب رپورٹ نہیں ہوتے۔ 1990 میں رپورٹ 16%۔ اگر ملٹیپلائی کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز 2000 سے زیادہ ریپ۔ امریکن اسٹیٹسٹکس کہتی ہے ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्कार، ایک ریپ ہو رہا ہے یو ایس اے میں۔ میں یہاں تقریر 2 گھنٹے سے کر رہا ہوں، اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یو ایس اے میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامک شریعت یو ایس اے میں نافذ کریں، ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے، ہر خواتین حجاب میں ہو، سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ یا ہاتھ دکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاत्कार کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، سزائے موت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو ایس اے میں ریپ کی تعداد، بلاत्कार کی تعداد بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ آپ اسلامک شریعت نافذ کرو،
فوراً ریزلٹس. اسی لیے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے, اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے, بلاತ್ಕಾರ ہے, وہ ہے سعودی عربیہ. آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو, فوراً ریزلٹس ملیں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو. اسی لیے اسلام یہ دین الحق ہے, حق کا مذہب ہے. اچھی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائی چارہ, اسلام میں دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ عمل میں لا سکے روز. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی مذہب صحیح ہے اللہ کے نظر وہ صرف اسلام ہے. اپنی خواہش اللہ کے حساب سے چلنا چاہیے. یہ تھا 20واں جواب. لیکن کئی بار لسٹ اوپر نیچے ہوتی ہے تو کبھی کبھی امپورٹنٹ مسز آتے ہیں. امپورٹنٹ مسز مطلب جو سوالات لسٹ میں تھے ابھی لسٹ کے باہر چلے گئے لیکن پھر بھی اہم ہے, تو اور ایک جواب میں آپ کو دوں گا. چھوٹی سی غلط فہمی, چھوٹا سا جواب. جو پہلے نمبر 20 پہ تھا ابھی آؤٹ آف دا لسٹ ہو گیا, ابھی 21ویں نمبر پہ آ چکا ہے. وہ ہے کہ اکثر غیر مسلمان کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہمیں کافر بول کے گالی کیوں دیتے. اس کا جواب ہے کہ کافر کا کیا مطلب ہے. کافر آتا ہے عربی لفظ کفر سے, جس کا معنی چھپانا, جس کا معنی جھٹلانا. اسلام کے پس منظر میں کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو جھٹلاتا ہے, اسلام کی حقانیت کو نہیں مانتا ہے. عام زبان میں انگریزی میں کہیں گے نان مسلم, ہندی میں کہیں گے غیر مسلمان. تو عربی میں کافر کا مطلب غیر مسلمان, عام لفظ ہے. اگر کوئی ہندو مجھے کہتا ہے کہ ذاکر غیر ہندو ہے تو مجھے کیوں برا لگنا چاہیے. تو کافر کا مطلب ہے غیر مسلمان, تو میں غیر مسلمان کو غیر مسلمان ہی کہوں گا نا, اور کیا کہہ سکتا ہوں. اگر کوئی غیر مسلمان کو برا لگتا ہے کافر کہنے سے, میں کہوں گا شہادت دو مسلمان بن جاؤ, انشاءاللہ میں ان کو کافر نہیں کہوں گا. اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا میں قرآن مجید کے اس آیت سے, سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 سے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور حق ہمیشہ صحیح رہے گا اور باطل ہمیشہ نشٹ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون. جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. خواتین و حضرات, اب ہمارا انتہائی دلچسپ, مؤثر, مفید اور کامیاب سیشن شروع ہونے جا رہا ہے, جو سوال و جواب کا سیشن ہے. اس سیشن کو کامیاب بنانے کے لیے چند اصول اور قواعد کی رعایت کرنا ہر سوال کرنے والے اور ہر سوال کرنے والی کے لیے ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی بھائی یا جو بھی بہن سوال کریں وہ اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں. میں اپنے مسلمان بھائیوں سے, مسلمان بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر لائن میں, قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو یا غیر مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیجئے. آپ میزبان ہیں, وہ مہمان ہیں. آپ ان کا اکرام کیجئے, ان کو موقع آپ پہلے دیجئے کہ وہ سوالات کر سکیں. سوالات اسلام کے متعلق غلط فہمیاں, جو بھی اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہو, جو بھی اعتراض, آبجیکشن, اشکال ہو, ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں اور آپ ہیں, یہ آپ ہی کا سیشن ہے.
آپ دل کھول کر سوالات کر سکتے ہیں، لیکن سوالات فقہی نہ ہوں اور اختلافی نہ ہوں۔ اسی طرح سے اگر کوئی سوال ایسا ہوگا جو نامناسب ہوگا یا اختلافی ہوگا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں میرا ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، مجھے تعاون دیں گے۔ اس اجتماع گاہ میں 5 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ مائک نمبر 1 ہمارے بائیں جانب ہے بھائیوں کے سیشن میں، مائک نمبر 2 بھائیوں کے سیشن میں سینٹر میں مرکز پہ رکھا گیا ہے، مائک نمبر 3 خواتین کے حصے میں ہے سینٹر میں، اور مائک نمبر 4 وہ بھی خواتین ہی کے حصے میں رکھا ہوا ہے بالکل پیچھے کی جانب، اور مائک نمبر 5 بھائیوں کے حصے میں، بھائیوں کے شعبے میں بالکل پیچھے کی جانب رکھا گیا ہے۔ آئیے اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے، میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا بھائی سے کہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں۔ میرا نام سمیر سورج گوپالے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، تو مسلم سماج میں 2 گٹ کیوں ہے، 2 گروپ کیوں ہے؟ بھائی صاحب نے جو سوال کیا، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ جو میرا انالیسس ہے کہ 2 یا 3 سوال کرو، اکثر وہ 20 سوالات کے درمیان سے آئیں گے۔ بھائی صاحب شاید لیٹ آئے ہوں گے اور میری پوری تقریر نہیں سنے ہوں گے۔ یہ تھا 18واں عام سوال جو غیر مسلمان یا اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن ایک، پیغمبر ایک، تو آپ میں فرقے کیوں؟ آپ نے کہا 2 گروپ کیوں؟ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ یہ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قرآن مجید میں کہا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہ جو کوئی مسلمان اس دین میں فرقے بناتا ہے وہ غلط ہے اور اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے دکھیں گے۔ تو دین کے اندر فرقے بنانا غلط ہے۔ وہ آدمی، وہ مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اللہ کے رسول کے پیغام کو پکڑا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے اور وہی صحیح راستے پہ۔ مائک نمبر 3 خواتین کے شعبے میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیا جائے۔ گڈ ایوننگ، میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں۔ میں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہوا؟ بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے۔ تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر، تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں۔ لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں، تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے۔ لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے۔ اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں۔ جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ
قرآن و حدیث کے خلاف ہے. تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے. اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن و حدیث کے خلاف جاتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو, چاہے وہ کرسمس ہو, چاہے وہ گنپتی ہو, تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے, اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسے منانا غلط ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.